ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ لیکن ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ ووٹوں کے اندر باہر اس قانون کے اوپر پورا عمل درآمد کروائیں۔ اگر وہ قانون نہیں چلتا تو پھر ہم علم الدین والا پورا باہر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میری پہلی مناظرہ ہے۔ ناظرین، سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سعد رضوی لاہور ہائی کورٹ کے وکلاء سے بات کر رہا ہے کہ اگر 295 پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ہم علم دین کا چھوڑا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں وکلاء میں سے بعد میں کچھ جج بنیں گے۔ جرمنی سے پاکستانی وکیل خضر صاحب کی ایک پروگرام میں گفتگو سے پتہ چلا کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ سعد رضوی کو بار کے وکلاء کو بتانا پڑا کہ قانون پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ خضر صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے اندر جو رجسٹرڈ حملے پاکستان میں ہوئے ہیں ان کی تعداد 37 ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حملے وہ ہیں جو ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں، ان کی خبر یا رپورٹ نہیں ہوتی۔ کوئٹہ میں کل 3 حملے باڑہ میں ہوئے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کو کوئٹہ میں مار دیا گیا ہے۔ بنوں میں 2 تھانوں پر حملے ہوئے ہیں۔ جہلم میں حافظ سعید کا کوئی رشتہ دار ہے، اس پر حملہ ہوا ہے اور حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج سے 3-4 سال پہلے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کو اسلاموفوبیا سے ٹرن کر کے کل اپنی سوچ کے مطابق کل یہ دن بنایا ہے جس میں گالی گلوہ جل سے جلوس کیے ہیں اور ملک کی جو کریم ہوتی ہے یعنی وکیل، انہوں نے کل سعد رضوی کو بلایا ہوا تھا اور جو تقریر انہوں نے کل کی ہے وہ اور کسی جگہ نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان ہی ہے جس میں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، پھر وہ چاہے قتل کی دھمکیاں ہو، کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی ہو، جھوٹے مقدمات کی دھمکی، جو کسی کے دل میں آتا ہے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر حکومت نظر نہیں آتی تو ایسے مواقع پر نظر نہیں آتی ہے۔ ان کے ترجمان بھی جب ان کی پارٹی پر بات آئے گی تو بولتے نظر آئیں گے، مگر جب ریاست پر بات آتی ہے تو وہ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔ کل وزیر اعظم بلوچستان گئے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے بھی کل پریس کانفرنس کی ہے۔ بلاول نے مشورہ دیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنائیں، اب 2 بنائیں یا 3 بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلے جو بنا تھا اس پر کتنا عمل درآمد ہوا تھا، کس کس کو کب کب چھوٹ مل گئی تھی؟ 2-4 ماہ اس پر عمل ہوا تھا، راحیل شریف کے دور میں اس پر عمل ہوا تھا، اس کے بعد یہ غلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ 36 گھنٹوں میں 37 حملے ہوتے ہیں اور یہ وہ حملے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کس طرف کو جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اسلام کے نام پر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہوں نے آپریشن لانچ کرنے کی باتیں کی ہوئی ہیں، ریاست پاکستان اور ادارے البدر کے نام سے کر رہی ہیں۔ اس سے بڑی اسلام کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ جو مارنے والا ہے وہ خندق کے نام سے آ رہا ہے اور مرنے والا بدر کے نام سے آ رہا ہے۔ BBC اور مختلف چینلوں پر بتایا جا رہا ہے کہ خود کش بمبار ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ لاہور کے علاقے سے ایک خود کش بمبار پکڑا گیا ہے جو بلوچستان سے تھا۔ یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ بلوچستان کا کوئی بندہ پنجاب کے اندر خود کش حملہ کرنے آیا ہے۔ 4 عورتیں بلوچستان میں خود کش حملہ کر چکی ہیں اور جب ان کا بائیو ڈیٹا سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کچھ تھا، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ملک پر قرضوں کی صورت حال بھی سب کے سامنے ہے۔ اس میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنہ پھیلانے والوں کو ہدایت دے اور یہ ملک قائم دائم رہے۔
جو بات کل سعد رضوی نے کہی اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر کہی، یہ امن پسند لوگوں کے لیے بڑی الارمنگ بات ہے، اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والوں کے لیے یہ بات بہت الارمنگ ہے کہ جو وکلا کل اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے کل کچھ جج بنیں گے، پولیٹیشین بھی، اور کچھ حد تک بیوروکریٹ بھی وہاں سے آتے ہیں۔ وکیلوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے باشعور طبقہ ہے، انہوں نے ایک ایسے بندے کو بلا کر اس سے تقریر کروائی ہے، اگر یہ تقریر کسی اور فورم پر کی جاتی تو شاید وہ فورم بند ہو جاتا۔ مگر پاکستان میں مذہب پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ساری قوم اس مذہب کے بخار میں مبتلا ہے۔ سٹیج پر جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے، کو روک ٹوک نہیں ہے، اور جن کے خلاف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے ان کا کوئی رد عمل آتا ہے اور نہ کوئی موقف آتا ہے۔ تو اب کسی جگہ پر کوئی بات بھی ان سے منسوب کر دیں تو وہ سارے لوگ بات مان بھی لیں گے اور آمین بھی کہہ دیں گے۔ ایک پاکستانی اخبار میں کالم لکھا جاتا ہے کہ ربوہ کے اندر زیر زمین جدید ایئرپورٹس ہیں، کبھی آج تک کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ سعد رضوی کی بات کیا کرنی، کل مذہبی امور کے وزیر نے اس سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں۔ نون لیگ والے اس قانون کو بنوانے کا کریڈٹ احسن اقبال کی والدہ کو دیتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ لینے والے جب بہت ہوں تو یہ فرقہ واریت کا زہر جو ہے اس کو اب روکا نہیں جا سکتا، اور اس پر اگر اب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ابھی اپ نے دیکھا کہ توہین نے مذہب کے کیس بنوانے والا جو ایک گینگ بنا ہوا تھا، اس میں جج بھی شامل تھے، اداروں کے اندر بیٹھے لوگ بھی شامل ہیں، تو جو ایک دو صحافیوں نے اس پر بات بھی کی ہے، ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی ہے، تو کوئی بھی اس کو اب روک نہیں سکتا۔ جو وکلا ہائی کورٹ بار میں سعد رضوی جیسے بندے کو بلا کر تقریر کروا سکتے ہیں، وہ کل اس جج کو بھی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ پنڈی بار سے ایک دفعہ ایک بڑے مالدار آدمی جن کا بیٹا وزیر اعظم بھی رہا ہے تشریف لائے تھے، تو ان کو وکلا نے کہا تھا کہ اپنے جو امداد دینی ہے ویسے ہی دے دیں، یہ ڈائس قائد اعظم کا ڈائس ہے اور آپ اس پر بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف کل سعد رضوی کو بلا کر خطاب کروایا گیا اسی سٹیج پر سے۔ یہ کالعدم تنظیم ہے، ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے زور بازو سے اپنی کالعدم کو ختم کروایا تھا۔ وکیل صاحب کا مزید کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو سعد رضوی کو کوئی اعزازی عہدہ دے دیا جائے بار کونسلز میں۔ ابھی جو ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوا ہے اور جو جیت کر صدر بنے ہیں وہ بھی ایک مخصوص پس منظر اور سوچ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو جب تک کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ مزید نئی اپ ڈیٹ دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ اور سن رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،